أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے میں نے 3 بڑے بتوں کو مسمار کرنے کے بارے میں بتایا تھا. اس کی مزید تفصیل یوں بیان ہوئی ہے. ایک سریہ حضرت سعد بن زید اشہلی کا تھا جو منع رمضان 8 ہجری میں بھیجا گیا منع کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 رمضان کو حضرت سعد بن زید کو منات بت کے انہدام کے لیے بھیجا تھا. اسے بحیرہ عامر کے ساحل پر قدیت کے قریب مشلل کے مقام پر نصب کیا گیا تھا. اسی وجہ سے اس کو سریہ مشلل بھی کہا جاتا ہے. حضرت سعد بن زید اشہلی 20 سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے. جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں ایک مجاور بھی تھا. مجاور نے حضرت سعد سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ منات کا گرانا. اس نے کہا کہ تم اور یہ کام یعنی یہ ناممکن ہے یہ ہو سکے تمہارے سے. حضرت سعد اس بت کی طرف بڑھے. راوی نے بیان کیا ہے کہ یہ پتہ نہیں حقیقت ہے یا بہرحال بعض دفعہ رنگ دینے کے لیے بیان کر دیتے ہیں کہ اس وقت ایک برہنہ سیاہ رنگ اور پراگندہ بالوں والی عورت باہر نکلی کمرے سے اور مجاور نے ان کو کہا اپنے بت کو کہا کہ اے منات اپنا غضب بھیج. حضرت سعد بن اشہلی نے اسے قتل کر دیا. کہتے ہیں اس مجاور کو قتل کر دیا. اگر یہ قتل کی روایت صحیح ہے تو ممکن ہے مجاور نے مقابلہ کی کوشش کی ہو اور مقابلہ میں مارا گیا. صرف بددعا دینے پر قتل کرنا یہ تو اسلامی تعلیم ہی نہیں ہے، نہ صحیح بھی نہیں لگتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی ہدایات کے بھی خلاف ہے. بہرحال پھر آپ اور آپ کے ساتھی بت کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے توڑ دیا. پھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ابن شام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منات کی طرف ابو سفیان بن حرب کو روانہ کیا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کام حضرت علی نے کیا تھا. البتہ واقدی اور ابن سعد کی رائے کے مطابق حضرت سعد بن زید نے اس کو مسمار کیا تھا. اور باقی روایت بھی اگر واقدی کی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں بعض باتیں زائد بھی کرتی ہوں. سریہ حضرت خالد بن ولید بطرف نخلا. یہ 25 رمضان 8 ہجری جنوری 629 عیسوی میں ہوا.
25 رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 افراد پر مشتمل ایک دستہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں نخلے کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہاں قریش کا معروف بت جس کا نام عزا تھا اس کو گرا دیا جائے۔ نخلا یہ وادی ہے جو مکے کے مشرقی جانب ایک دن کی مسافت پر مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ یہ نخلا کے مقام پر ایک گھر تھا جس کے نگران و نگہبان بنو شیبان تھے۔ یہ بنو ہاشم کے حلیف تھے۔ عزا قریش کا سب سے بڑا بت تھا۔ یہاں امام بہقی نے روایت کیا ہے کہ اس کا گھر 3 کیکر کے درختوں پر مشتمل تھا، یعنی ارد گرد اس کے کیکر کے درخت لگے ہوئے تھے، بیچ میں گھر تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب عزا کے مجاور کو حضرت خالد کی آمد کا علم ہوا تو بت پر تلوار لٹکا کر خود پہاڑ پر چڑھ گیا اور یہ شعر پڑھنے لگا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے عزا، خالد پر ایسا شدید حملہ کر جو کچھ بھی باقی نہ چھوڑے، جنگی نقاب پہن اور آستین چڑھا۔ اے عزا، اگر تم اس شخص خالد کو قتل نہ بھی کرو تو اسے جلد واقع ہونے والے گناہ کا مستحق بناؤ یا اس سے اس کا انتقام لو۔ حضرت خالد نے نخلا پہنچتے ہی کیکر کے درختوں کو کاٹا اور اس گھر کو مسمار کیا جس میں عزا بت تھا۔ پھر واپس مکہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رپورٹ پیش کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے وہاں کوئی خاص چیز دیکھی تھی؟ حضرت خالد نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم نے عزا کو ختم نہیں کیا، واپس جاؤ اور اس کا قلعہ کما کر کے آؤ۔ اس حکم کے سنتے ہی حضرت خالد تعمیل حکم کے لیے فوراً پلٹے۔ جب نگرانوں نے دوبارہ حضرت خالد کو دیکھا تو پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے عزا، انہیں ہلاک کر دو۔ اس بت خانے میں سے ایک بکھرے والوں والی سیاہ رنگ، یہاں بھی عورتیں رکھی ہوں گی انہوں نے، وہ نکلی اور حضرت خالد نے اس وقت یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اے عزا، آگے شعر تھا عربی کا میں یہ تھا ارشاد، یا عزا کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد احانک۔ اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تیری پاکیزگی بیان نہیں کرتا، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے تجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے واپس پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ روایات پیش کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم تلک العزا وقد یائست ان توبد ببلادکم ابدا۔ ہاں، یہ وہ عزا ہے، وہ مایوس ہو گئی ہے کہ تمہارے شہروں میں اس کی اب کوئی بھی پرستش نہ ہوگی۔ پھر سریہ حضرت عمر بن عاص بطرف سوا، اس کا ذکر ہے، جو یہ بھی رمضان 8 ہجری میں ہوا۔ عزا بت کے انہدام کی مہم کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو سوا بت کے قلعہ کما کی خاطر بھجوایا۔ آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے مگر ان کی تعداد مذکور نہیں۔ سوا مدینے سے مغربی جانب ساحل سمندر پر روحات میں بنی حذیل کا بت تھا اور یہ جگہ مکے سے 3 میل کی مسافت پر تھی۔ اس بت کی شکل ایک عورت کی تھی اور لوگ اس کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اس کا طواف بھی کرتے تھے۔ اس کے مجاور بنو لایان تھے جو حذیل ہی کی ایک شاخ ہے۔ قرآن کریم میں کچھ بتوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، اس میں اس بت کا بھی ذکر ہے، چنانچہ سورہ نوح میں آتا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا
ولا یغوث و یعوق ولا یغوث و یعوق و نصر، اور انہوں نے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہ ود کو چھوڑو، اور نہ سوا کو، اور نہ ہی یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ بت جو کہ قوم نوح میں تھا وہ بعد میں عربوں میں آ گئے، اور ود جو بت تھا وہ قلب قبیلے کا تھا جو دومت الجندل میں آباد تھا، اور جو سوا تھا وہ حذیل قبیلے کا تھا، اور یغوث مراد قبیلے کا تھا۔ پھر وہ بنو غطیف کا ہو گیا جو صبا شہر کے پاس جرف میں رہتا تھا، اور جو یعوق تھا وہ حمدان قبیلے کا تھا، اور جو نصر تھا وہ حمیر کا تھا جو ذی القلاع کی اولاد تھی۔ دراصل یہ سب ان چند نیک ناموں کے نام ہیں، نیک آدمیوں کے نام ہیں جو حضرت نوح کی قوم میں سے تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ ڈالا کہ ان جگہوں پہ جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے بت کھڑے کر دو، اور ان کے ناموں پر ان کے نام رکھو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ان کو انہیں اور پوجا جاتا تھا انہیں، مگر جب وہ ہلاک ہو گئے، ان کو آدمیوں کو نہیں پوجا جاتا تھا، مگر جب وہ ہلاک ہو گئے اور اصل معلومات نہ رہیں تو ان کو بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، یا ان کے نمونے بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا نام بنا کے۔ حضرت عمر بن عاص جب روحات کے مقام پر سوا کے پاس پہنچے تو وہاں انہیں اس کا مجاور ملا۔ آپ نے اسے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بت کو توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ تم اسے توڑنے پر ہرگز قادر نہیں ہوگے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ تم بہرحال روک دیے جاؤ گے۔ آپ نے کہا تم پر افسوس، کیا یہ سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے؟ پھر آپ نے آگے بڑھ کر اسے توڑ دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اس کوٹری کو بھی مسمار کر دیں جو اس کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے بھی مسمار کر دیا۔ پھر آپ نے اس مجاور سے پوچھا اب بتاؤ۔ اس نے اپنے معبود کا یہ حال دیکھا تو فوراً بول اٹھا، میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس حوالے سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ پہلے جو مجاور کو یا کسی کو قتل کرنے کا جو قصہ بیان ہوا ہے وہ بہرحال محل نظر ہے۔ سریہ حضرت خالد بن ولید بطرف بنو جزیمہ، یہ بھی شوال 8 ہجری کا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت خالد بن ولید عزا بت کو گرا کر واپس تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو جزیمہ کی طرف بھیجا۔ یہ قبیلہ بنو کنانہ کی شاخ تھا جو مکے کے یلملم کی جانب آباد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو فرمایا اس قبیلے کو اسلام کی دعوت دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے جنگ نہیں کرنی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصولی ارشاد ہمیشہ سے تھا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ نہیں کرنی۔ حضرت خالد بن ولید مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 آدمیوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ جب حضرت خالد وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کہ حملہ آور ہوں۔ حضرت خالد نے ان لوگوں سے کہا کہ ہتھیار رکھ دو، لوگ تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ خالد کی بات سن کر ان میں سے ایک شخص حجدم نام کا کھڑا ہوا اور اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بنو جزیمہ، ہتھیار نہ رکھنا، یہ خالد ہے، ہتھیار رکھنے کے بعد تم لوگوں کو گرفتاری اور موت کا سامنا کرنا ہوگا، اس لیے میں تو ہتھیار نہیں رکھوں گا۔ اس پر باقی لوگوں نے حجدم کو سمجھایا کہ کیوں تم ہمارا خون قربانے پر تلے ہوئے ہو، ہتھیار رکھ دو، اور لوگ اس کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ
اس سے ہتھیار لے لیے۔ ہتھیار پھینک دینے کے بعد ان لوگوں کو قید کر لیا گیا، یہ بھی روایت میں ہے، اور ہر مسلمان کو ایک ایک دو قیدی دیے گئے اور رات بھر یہ قید میں رہے۔ شاید اس لیے قید کیے کہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے، ان کی نیت کو پتہ نہیں تھا۔ بہرحال ایک روایت کے مطابق جب حضرت خالد وہاں پہنچے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اسلمنا کہنے کی بجائے یہ کہنا شروع کیا کہ سبانا کہ ہم نے دین چھوڑ دیا، ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت خالد کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ تو مسلمان نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کو قتل کا فتویٰ دے دیا۔ یہ طویل پیش کی جاتی ہے۔ ابن سعد نے بیان کیا کہ جب خالد ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کس دین پر ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں وغیرہ۔ حضرت خالد نے پوچھا کہ پھر تم نے ہتھیار کیوں اٹھا رکھے ہیں؟ وہ بولے کہ ہمارے اور عرب کی ایک قوم کے درمیان دشمنی چلی آ رہی ہے، ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ وہی دشمن قوم ہے، اس لیے ہتھیار پکڑ لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کیفیت سے حضرت خالد محتاط ہو گئے اور ان کے دل میں ان کے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اگر اس کی کوئی توجیہ دینی بھی ہے تو۔ بارہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیدی نماز ہی پڑھتے تھے اور مسلمان ہی دکھائی دیتے تھے، لیکن عین ممکن ہے کہ ان قیدیوں میں سے کچھ قیدی ایسے ہوں گے جیسے خود حشدم اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے، جو سرکشی کا مظاہرہ کرنے والے تھے، اور حضرت خالد ان کی طرف سے مطمئن نہیں ہو رہے تھے، اور کچھ سبحانہ کہنے نے حضرت خالد کو چکنا کر دیا۔ اس لیے انہوں نے ایک رات کے آخری پہر میں یہ فتویٰ دے دیا کہ ان قیدیوں کو قتل کرنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس پر کچھ مسلمانوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کر دیا، لیکن مہاجرین اور انصار کے گروہ نے، جو پرانے مسلمان تھے، انہوں نے خالد کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا اور اپنے قیدیوں کو قتل نہیں کیا۔ انصار کے سردار ابو اسید ساعدی حضرت خالد بن ولید کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو قتل کرنا درست نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سالم مولا ابو حذیفہ نے بھی حضرت خالد کی رائے سے اتفاق نہ کیا اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو اپنے اپنے قیدی قتل کرنے سے منع کیا۔ ان رہا ہونے والے قیدیوں میں سے ایک قیدی نے مدینہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صورتحال بیان کی، تو آپ نے پوچھا کہ کسی نے خالد کی بات سے اختلاف نہیں کیا یا روکا نہیں؟ اس نے بتایا کہ ایک سفید رنگت والا درمیانی قد کا شخص تھا اور ایک لمبے قد کا شخص تھا، اور ان دونوں نے خالد سے بات کی تھی، اور ایک نے ذرا تیز لہجے میں بات کی تھی۔ حضرت عمر اس وقت مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور، ایک تو میرا بیٹا عبداللہ تھا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر لمبے قد کے، اور دوسرا سالم مولا ابو حذیفہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سارے واقعہ کا علم ہوا تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خالد کو انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو صرف انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کا کہا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 مرتبہ خدا کے حضور عرض کی، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، کہ اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا ہے میں تیرے حضور اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے خالد بن ولید سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیوں اتنی جلد بازی سے کام لیا گیا، اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بنو جزیمہ کی طرف ان کے مقتولین کی دیت ادا کرنے اور سارے معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی نے وہاں جا کر تمام مقتولین کے ورثاء کو خون بہا ادا کیا، اور ان کے جو اموال مسلمانوں نے لیے تھے وہ سب انہیں واپس دیے، یہاں تک کہ لکڑی کا وہ برتن بھی واپس کیا جس میں کتا پانی پیتا تھا۔ سب کو دیت وغیرہ کی رقوم دینے کے بعد حضرت علی کے پاس کچھ مال بچ گیا، تو آپ نے بنو جزیمہ کے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص رہ گیا ہو جس کے کسی نقصان کا ازالہ نہ ہوا ہو؟
سب نے کہا کہ نہیں. پھر حضرت علی نے بچا ہوا مال بھی انہی لوگوں کو دے دیا اور کہا کہ میں یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور احتیاط دے رہا ہوں تاکہ اس ممکنہ نقصان کا بھی ازالہ ہو جائے جسے نہ اللہ کا رسول جانتا ہے اور نہ تم جانتے ہو. حضرت علی واپس تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری رپورٹ پیش کی اور یہ بھی بتایا کہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کو لوٹا دی گئی ہے اور باقی بچا ہوا مال بھی ان کو دے دیا ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت علی سے فرمایا اسبتا و احسنتا، تو نے بالکل ٹھیک کیا اور بہت اچھا کیا. اس واقعے سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا تھا جس کا سیرت ابن ہشام میں ذکر ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے حیث کھجور پنیر اور گھی سے ملا ہوا ایک کھانا ہے، اس کا ایک لقمہ لیا تو مجھے اس کا ذائقہ لذیذ لگا، لیکن جب میں اس کو نگلا تو اس کا کچھ حصہ میرے حلق میں پھنس گیا. پھر علی نے ہاتھ ڈال کر اس کو نکالا. حضرت ابوبکر نے اس کی تعبیر کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بھیجے ہوئے سرایہ میں سے ایک سریہ ہے جسے آپ روانہ کریں گے. اس کی کچھ چیزیں تو آپ کو پسند آئیں گی اور کچھ قابل اعتراض ہوں گی. پھر آپ علی کو روانہ کریں گے اور وہ اس میں آسانی کر دیں گے، یعنی معاملہ کو درست کر دیں گے. چنانچہ اس سریہ کے واقعات سے یہ خواب پورا ہو گیا. بخاری کے اشارے حضرت سید زید العابدین ولی اللہ شاہ صاحب جو جماعت کے معروف بزرگ بھی ہیں اور بخاری کی شرح لکھی ہے انہوں نے، اس سارے واقعہ اور روایات کو تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ طبقات ابن سعد اور سیرت ابن ہشام دونوں میں اس مہم کا ذکر ہے کہ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف میں کچھ دستے بھیجے تاکہ متعدد قبائل کی طرف سے ان کی اسلام کے لیے رغبت معلوم کی جائے. اسلام کی طرف سے رغبت معلوم کی جائے، یعنی وہ زبردستی مسلمان بنایا جائے. چنانچہ آپ کا حضرت خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کی طرف بھجوانا بھی اسی غرض سے تھا. طبقات ابن سعد میں اس امر کی ان الفاظ سے صراحت ہے کہ بآساہ الی بنی جزیمہ داعین الی الاسلام ولم یبعث مقاتلا، کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 350 مہاجرین اور انصار کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو شوال 8 ہجری میں بنو کنانہ کے قبیلہ بنو جزیمہ کے پاس بھیجا جو مکے کے قریب یلملم کے اطراف میں آباد تھا، اور انہیں وہاں لڑنے کے لیے نہیں بلکہ دعوت اسلام کی غرض سے بھیجا تھا. یہ قبیلہ اسلام کی طرف راغب تھا. اس مہم کا نام یوم القمیصہ بھی ہے. قمیصہ سے مراد چشمے سے نکلنے والا پانی ہے. مکہ مکرمہ کے قریب بادیہ میں ایک مقام تھا جہاں بنو جزیمہ رہتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر جو اس روایت کے راوی ہیں اس مہم میں موجود تھے. ان کے بیان میں اختصار ہے. ابن اسحاق نے واقعہ کی تفصیل بیان کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو جزیمہ کے ایک مخصوص حصے نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور اکثر مسلمان ہو چکے تھے. منکرین اسلام مسلح ہو کر لڑنے لگے، جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے ان کا مقابلہ کیا اور شکست ہونے پر وہ قید کیے گئے. ان میں سے بعض اپنے آپ کو نرغے میں دیکھ کر سبانہ کے الفاظ سے اپنے اسلام کا اظہار کرنے لگے. سبانہ کے معنی ہیں ہم صابی ہو گئے، یعنی اپنا دین تبدیل کر لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لفظ صابی سے تندن پکارے جاتے تھے اور لوگوں کو اس لفظ سے نفرت دلائی جاتی تھی کہ انہوں نے اپنا دین بدل لیا ہے. بہرحال لڑنے والوں نے واضح طور پر اور انشراح سے اسلام قبول کرنے کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ سوانہ کا لفظ استعمال کرنے لگے. اس فکرے سے وہ اپنے آپ کو لڑائی میں قتل سے بچانا چاہتے تھے، بچا نہ سکے. حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے
کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے پیغام پر اپنے قیدی قتل نہیں کیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا جس پر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت خالد بن ولید سے بیزاری اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ابن اسحاق اور ابن سعد کے بیان میں ہے کہ مجاہدین میں بنو سلیم اور مدلج قبیلے کے جنگجو بھی شامل تھے، جو بنو جزیمہ کے طرح بنو کنانہ کی ایک شاخ تھے، اور جزیمہ کو اس سے پہلے کسی جنگ میں نقصان پہنچا چکے تھے۔ جب بنو جزیمہ نے بنو سلیم و مدلج کو مجاہدین اسلام کے لشکر کے ساتھ دیکھا تو وہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلح ہو گئے۔ حضرت خالد نے ان سے کہا کہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، یہ لڑائی کس لیے؟ ہتھیار ڈال دو، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ حجدم نامی سردار نے انہیں مشورہ دیا کہ ہتھیار نہ ڈالنا ورنہ قتل قید ہو گئے۔ قوم کے بعض لوگوں نے اسے روکا اور کہا کہ خون ریزی کیوں کراتے ہو، لوگ تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ ابن ہشام کی روایت سے پایا جاتا ہے کہ ان قبائل بنی کنانہ کے درمیان بعض خون ریزیوں کے انتقام کا سوال بھی تھا، جس کی وجہ سے بعض لڑے اور مارے اور قید کیے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنو سلیم کے جنگجو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کے فتویٰ پر اپنے بعض قیدی کسی دیرینہ انتقام میں قتل کر دیے اور ان کے اظہار اسلام کو نفاق پر محمول کیا، لیکن مہاجرین و انصار نے خالد کا یہ فتویٰ قبول نہیں کیا اور اپنے قیدی مذکورہ بالا الفاظ سے اظہار اسلام پر آزاد کر دیے۔ انہوں نے قتل کرنے کے بجائے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ واضح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیان مندرجہ روایت سے بھی ظاہر ہے کہ اسیروں کے قتل کرنے کے متعلق حضرت خالد بن ولید کا حکم نہ تھا، بلکہ ایک فتویٰ تھا جس سے صحابہ کرام کی اکثریت نے اتفاق نہیں کیا۔ اگر حکم ہوتا تو سب اس کو مانتے اور کوئی اس سے اختلاف نہ کرتا، لیکن فتویٰ دینے میں حضرت خالد سے بعض وجوہ سے غلطی ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد کی اس مذکورہ غلطی سے شدید صدمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی کے لیے حضرت علی کو بھیجا، جنہوں نے جا کر ایک ایک بچے کا خون بہا ادا کیا، یہاں تک کہ جن کے کتے مارے گئے تھے ان کے کتوں کا بھی خون بہا دیا گیا۔ سیرت ابن ہشام میں یہ لکھا ہے، اور علاوہ واجبی دیت کے ان کو مزید رقم بھی دی۔ امام باقر نے بھی حضرت علی کے ذریعہ تلافی نقصان کرنے کا ذکر کیا ہے کہ حضرت خالد لڑائی میں انہیں قتل اور قید کرنے لگے۔ اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ ہتھیار ڈالنے پر بھی انہیں قتل کرنے لگے۔ ابن سعد نے اس تعلق میں جو روایتیں نقل کی ہیں، ان میں سے ایک روایت بحوالہ ابن اسحاق حضرت ابن ابی حضرت اسلمی کی ہے۔ وہ اس رسالے میں موجود تھے، اس فوج میں۔ ابن سعد کے بیان سے ظاہر ہے کہ بعض نے لڑائی کی، اور یہ ذکر بھی ہے کہ بنو جزیمہ کو مسلح دیکھ کر حضرت خالد نے ان سے دریافت کیا، ما بال السلاح علیکم، کیا بات ہے تم ہتھیار اٹھائے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اور بعض عرب قبائل کے درمیان پرانی دشمنی ہے، سو ہم اس بات سے ڈرے کہ تم وہی لوگ ہو، اس لیے ہم ہتھیار بند ہو گئے۔ حضرت خالد نے انہیں قید کرنے کے لیے حکم دیا، ان کے بازو جکڑے گئے اور انہیں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ امام ابن حجر نے یہ حوالہ نقل کر کے لکھا ہے کہ لڑنے والوں نے لڑائی کے بعد اپنے آپ کو سپرد کیا۔ امام بخاری کی روایت میں اختصار ہے، اور کتاب مغازی کی روایت میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں بھی واضح ارتباط نہیں ہے، البتہ اس سے مجملاً معلوم ہوتا ہے کہ جو جھڑپ اس تبلیغی مہم کے دوران ہوئی ہے اس میں زمانہ جاہلیت کی کسی خون ریزی کا دخل ضرور تھا۔ محض لفظ سبانہ سے متعلق اختلاف رائے پر بعض قیدیوں کا قتل کیے جانا بعید از عقل ہے، خصوصاً جب مہاجرین و انصار برملا فتویٰ مذکورہ بالا کے خلاف تھے۔ خطابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فکرے سے کہ اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، ظاہر ہے کہ آپ نے فیصلہ میں حضرت خالد کی جلد بازی اور لفظ سبانہ سے متعلق عدم تحقیق کو برا منایا۔
حضرت خالد کا فرض تھا کہ وہ پوری طرح معلوم کر لیتے کہ صفت صبا نہ کہنے والوں کی اس سے کیا مراد ہے۔ امام باقر کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جائیں اور جاہلیت کی بات اپنے قدموں میں مسل دیں۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے ایک ایک کی دیت دی۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ درینہ کینہ و بغض و انتقام واقعہ قتال کے پیچھے کار فرما تھا، کہ جب آپ نے کہا کہ ماضی کی باتوں کو مسل دو تو اب وہ پتہ لگ گیا تھا کہ کوئی پرانا کینہ ہے ان کے دلوں میں، اور اسی وہی وجہ بنا ہے قتل کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مہم روانہ فرمائی اسے یہی ہدایت فرمائی کہ لڑائی میں جلدی نہ کرنا، آہستگی اور نرمی اختیار کی جائے اور مقابلہ کرنے سے قبل دعوت اسلام ہو، اس کے احکام واضح کیے جائیں تا حجت پوری ہو، اور جہاں سے اذان سنائی دے وہاں حملہ نہ ہو۔ مذکورہ بالا واقعہ میں خود قبیلہ بنو جزیمہ کی طرف سے اسلام قبول کرنے کا پیغام پہنچا تھا، جس پر مذکورہ بالا مہم اس صراحت کے ساتھ روانہ کی گئی کہ اس سے مقصود دعوت اسلام ہے، لڑائی نہیں۔ چنانچہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید بنو جزیمہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کو سچا ماننا ہے، اپنے آنگنوں میں مسجدیں بنائی ہیں اور ان میں اذانیں دی ہیں۔ حضرت خالد نے پوچھا پھر یہ ہتھیار کیسے؟ انہوں نے کہا ہمارے اور عربوں کی اور ایک قوم کے درمیان عداوت ہے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ تم لوگ وہی نہ ہو۔ مذکورہ بالا وضاحت کے بعد ان کے ساتھ جنگ کسی صورت میں جائز نہیں تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یلملم کے اطراف میں قیام کے اثناء قدیمی عداوت کی چنگاری سلگی ہے، جس سے ایک فریق کے ساتھ لڑائی کی صورت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد جنگجو افراد کی طرف سے سوانہ سے اظہار اسلام کرنے پر ان کی جان بخشی نہیں ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید امیر جیش جو امیر لشکر تھے ہونے کی وجہ سے زیر تاب آئے۔ ابن ہشام نے حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اختلاف اور آپس کی ناراضگی کا بھی ذکر کیا ہے جو اس موقع پر دونوں کے درمیان ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن نے ان سے کہا عملتا امر الجاہلیت فی الاسلام، کہ آپ نے اسلام میں جاہلیت والی بات کی ہے؟ تو حضرت خالد نے انہیں جواب دیا انما اطاعتا ابی کا، تو نے اپنے باپ کا انتقام لیا ہے، مجھے یہ بات کہہ کے۔ حضرت عبد الرحمن نے جواب دیا یہ درست نہیں، کیونکہ میں اپنے باپ کے قاتل کو مار کر بدلہ لے چکا ہوں، لیکن آپ نے اپنے چچا فاقہ بن مغیرہ کا بدلہ لیا ہے۔ اس پر جھگڑے سے دونوں ایک دوسرے سے بگڑے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ناراضگی کا علم ہوا تو آپ نے خالد سے فرمایا میرے صحابہ سے متعلق ایسا خیال نہ کرو، خدا اگر احد جتنا سونا بھی تمہیں مل جائے، یہ ابتدائی صحابت ہے، اگر احد جتنا سونا بھی تمہیں مل جاتا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو بھی میرے صحابہ میں کسی شخص کا مقام نہیں پا سکتے جو انہیں صبح شام ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق کی یہ روایت بھی موجود ہے، اور اس میں ذکر ہے کہ فاقہ بن مغیرہ مخزومی، عوف بن عبد عوف زہری اور عفان بن ابی العاص یمن کی طرف تجارت کی طرف گئے، اور واپسی پر ایک جزیمی شخص کا مال جو یمن میں مر گیا تھا لائے تا اس کے وارثوں کو دیا جائے۔ بنو جزیمہ کا ایک شخص خالد بن ہشام راستے میں ان سے ملا، اور جب اسے جزیمی شخص کی موت کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ وہ اس مال کا حقدار ہے۔ انہوں نے دینے سے انکار کیا، اس پر آپس میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی میں عوف بن عبد عوف اور فاقہ بن مغیرہ دونوں مارے گئے، اور عفان بن ابی العاص اور ان کا بیٹا عثمان بچ نکلے، اور انہوں نے فاقہ بن مغیرہ اور عوف بن عبد عوف کا مال لے لیا، اور عبد الرحمن بن عوف نے موقع پا خالد بن ہشام کو قتل کر کے اپنے باپ عوف کا انتقام لے لیا۔ قریش بھی اس واقعے سے سخت طیش میں تھے۔
اور انہوں نے قبیلہ بنو جزیمہ پر حملہ کر کے اپنے مقتولین اور مالی نقصان کا بدلہ لینا چاہا، تو بنو جزیمہ نے کہا کہ تمہارے آدمیوں کا قتل ایک انفرادی واقعہ ہے، اس میں ہمارے ارادے کا دخل نہیں اور ہمیں ان کا علم نہیں تھا، ہم مقتولین کا اور مالی نقصان کا معاوضہ دے دیں گے۔ قریش نے ان کی معذرت اور تجویز کو قبول کر لی، جو سیرت ابن ہشام میں مروی ہے۔ یہ بہرحال یہ واقعات ہیں جو پس منظر ہے بعض چیزوں کا کہ کیوں دشمنیاں تھیں، تو یہ بھی ایک واقعہ اس میں لکھا ہے دشمنیوں کی وجہ بننے میں۔ اور واقعہ کا یہ وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید محل اعتراض بنے، اور صحابہ اسی وجہ سے حضرت خالد کے فیصلہ کے متعلق مطمئنہ تھے۔ بہرحال حضرت خالد کی طرف سے کسی قسم کا عذر بنایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ صرف دعوت اسلام کی غرض سے بھیجے گئے تھے، جس میں کسی قسم کا جبر جائز نہیں تھا، اور صحابہ کرام کی اکثریت نے انہیں نیک مشورہ دیا تھا، اور جو قبول نہیں ہوا، اور بنو سلیم کو راتوں رات اپنے قیدی قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید کا یہ عذر نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں لوگوں کا انکار دیکھ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کے مشورے پر ان سے جنگ کی۔ اس بارے میں ابن اسحاق کے یہ الفاظ ہیں کہ بعض لوگوں کا بیان ہے جو حضرت خالد کو اس قتل کرنے سے معذور ٹھہراتے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے آپ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اگر یہ اسلام سے باز رہیں۔ یہ عذر درست نہیں، کیونکہ امیر خالد تھے، نہ کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی، خواہ یہ غلطی عمدن ہوئی ہے یا طویلاً، بہرحال امیر لشکر اس غلطی کا ذمہ دار تھا، خصوصاً جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے بعد خالد پر شدید ناراضگی اور ان سے اپنی بیزاری کا اعلان فرمایا۔ تو بہرحال اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ واقعہ معمولی نہ تھا کہ فیصلہ نبوی کے بعد اس کے لیے عذر تلاش کیے جائیں کہ خالد نے ٹھیک کیا یا نہیں غلط کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غلط کیا اور بیزاری کا اظہار کیا، بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ بہرحال عذر تلاش کریں گے تو اس سے آزادی مذہب سے متعلق اصولی تعلیم جو ہے اسلام کی، اس پر زیادہ آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لڑنے والوں سے جنگ کی اجازت دی ہے اور تبلیغ اسلام میں نرمی برتنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد متعدد مہمیں دعوت اسلام کی غرض سے قبائل عرب کی طرف روانہ فرمائیں، اور ان کے امیروں کو صریح ہدایت کی گئی کہ اس میں لڑائی سے بچا جائے۔ کتب مغازی اور تاریخ میں صراحت ہے کہ یہ وفود تو دعوت اسلام ہی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ سیرت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد کا بیان اس بارے میں گزر چکا ہے۔ علامہ طبری نے بھی بائیں الفاظ تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اطراف میں سرایہ روانہ فرمائے تا وہ لوگوں کو صنم پرستی بت پرستی سے ہٹائیں اور اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے انہیں بلائیں، اور ان سرایہ کو لڑائی کرنے کا قطعاً حکم نہیں دیا تھا۔ بہرحال آج کل جو شدت پسند مولوی ہیں وہ انہی چیزوں کو دلیل بنا کے جواز نکالتے ہیں قتل کرنے کا اور لڑنے کا، لیکن عام وسلم کی بڑی واضح تعلیم ہے، کوئی جو سامنے سے جنگ نہ کرے اس سے جنگ نہیں کرنی تم نے، اور یہ جرم ہے۔ وہاں بخاری کی مندرجہ بالا روایت سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید دعوت اسلام ہی کے لیے بنو جزیمہ کی طرف بھیجے گئے تھے، فدعاہم الی الاسلام، اور انہوں نے تعمیل حکم میں انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اچھی طرح یوں نہ کہہ سکے ہم اسلام لائے، گھبراہٹ میں کہنے لگے ہم نے اپنا دین بدل ڈالا۔ اس فکرے کے تعلق سارے قبیلے سے نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے اکثر مسلمان ہو چکے تھے پہلے، بلکہ صرف ایک خاص خاندان سے تھا جن کو اندیشہ تھا کہ ان سے انتقام لیا جائے گا، اس لیے وہ مسلح ہو کر لڑنے لگے۔ لڑائی میں اپنی شکست دے کر سبانہ سے اپنا اسلام کا اظہار کیا۔ وہاں بخاری کی روایت میں واحد درجہ اختصار ہے، اور انہوں نے وہی روایت قبول کی ہے جو ان کے معیار صحت پر ہے۔ حجدم نے اپنے لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ ہتھیار نہ ڈالو،
بلکہ مقابلہ کرو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے سابقہ خون ریزی کی وجہ سے اندیشہ تھا۔ ابن اسحاق کی پہلی روایت میں اس کے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ اے بنو جزیمہ، یاد رہے یہ خالد ہے، ہتھیار ڈالنے کے بعد قید و بند ہوگا اور اس کے بعد گردن زنی۔ اس کی قوم کے بعض لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تم خون ریزی چاہتے ہو، لوگ تو مسلمان ہو چکے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، جنگ ختم ہے اور امن ہے۔ لوگ اسے سمجھاتے رہے اور اس سے ہتھیار لے لیے، اور حضرت خالد کے کہنے پر باقی لوگوں نے بھی ہتھیار اتار دیے۔ سیرت ابن ہشام میں اس نے ذکر ہے۔ اس بیان سے ظاہر ہے کہ ہجدم کے خدشات بلا وجہ نہ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام قبیلے کے نو مسلمین کو دین اسلام کی تعلیم دینے کی غرض سے وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے ہیں، جیسا کہ روایت کے الفاظ حتیٰ اذا کانا یومن امرا خالد ان سے پایا جاتا ہے۔ اور دوران قیام ناگوار صورت پیدا ہوئی ہے جس سے قبیلے کے بعض لوگوں سے جنگ ہوئی اور شکست کھانے پر وہ کبھی قید ہوئے، اور جب قیدی مجاہدین کے سپرد کیے گئے تو وعید نہیں کہ بعض افراد کو اپنا پرانا کینہ نکالنے کا موقع مل گیا ہو اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ابن ہشام نے اس تعلق میں ابراہیم بن جعفر محمودی کی سند سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب اور حضرت ابوبکر کی تعبیر کا بھی ذکر کیا ہے، جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے کھجور، ستو اور گھی کے مالیدہ سے چند لقمے لیے جو مزیدار تھے، لیکن آخر ایک لقمہ حلق میں اٹک گیا اور حضرت علی نے ہاتھ ڈال کر نکال لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ تعبیر کی کہ اس کا تعلق تبلیغی وفد سے ہے اور مشورہ دیا کہ حضرت علی کو بھیجا جائے تا خالد کی غلطی کا تدارک ہو۔ اس خواب سے بھی ظاہر ہے کہ واقعہ کا تعلق قبیلہ جزیمہ کے ایک محدود حصے سے ہے اور مخصوص قیدیوں سے تھا۔ یہ نہیں کہ سارے قیدی محض سبحانہ کہنے سے قتل کیے گئے ہیں۔ دراصل یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور سابقہ انتقام کا خوف و ہراس ان کے ذہنوں پر اتنا غالب تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کی خاطر لڑنے لگے۔ سلیم بن منصور اور مدلج بن مرہ کے بعض افراد کی طرف سے جو خالد کے لشکر میں شامل تھے انہیں انتقام لیے جانے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ سلیم قبیلے کے افراد ہی تھے جنہوں نے اپنے قیدی رات کو قتل کر کے اپنا بدلہ لے لیا۔ مہاجرین و انصار میں سے کسی نے اپنے قیدی قتل نہیں کیے، بلکہ انہیں آزاد کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا۔ یہ تشریح بخاری کی ولی اللہ شاہ صاحب نے بھی لکھی ہے، اور مزید آپ نے لکھا ہے کہ حضرت ولی اللہ کہ یہ نوٹ بھی لکھا ہے بڑا عالمانہ کہ یہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ ولی اللہ شاہ صاحب نے فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی کوئی بدنیتی شامل نہ تھی۔ ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی اور جلد بازی میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور بعد میں جو صورتحال ہوئی بطور امیر لشکر کے، اس کی ذمہ داری ان کی بنتی تھی۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد سے ناراض بھی ہوئے اور خدا کے حضور اپنی بیزاری کا اظہار بھی فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملہ کی تحقیق فرمائی تو یہی ثابت ہوا کہ کسی غلط فہمی کی بنا پر یہ قتل ہوئے ہیں۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے بجائے دیت دیے جانے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید کی گزارشات اور معذرت پیش کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو نہ صرف معاف فرما دیا، یہ کہنا کہ ان کو سزا دی تھی اور دعا کی تھی اس لیے بہت ناراضگی رہی، آخر نہیں، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے خالد کو معاف فرما دیا، بلکہ چند ہی دنوں بعد غزوہ حنین کے لیے تیار کیے جانے والے لشکر کے ہراول دستے اور گھڑ سواروں کے دستے کا نگران اور سالار حضرت خالد کو مقرر فرمایا۔ اگر ناراضگی اتنی تھی تو دوسرے دستے کا نگران نہ مقرر فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگران مقرر فرمایا۔ اس کے علاوہ دو اور سرایہ کا بھی مختصر ذکر ملتا ہے۔ سریہ یلملم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حشام بن عاص کی قیادت میں 200 افراد پر مشتمل یہ سریہ مکے کی جانب کے جنوب مشرق میں واقعہ یلملم کی طرف بھیجا، جو مکہ اور طائف کے درمیان 2 راتوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ سریہ ارنا یہ عرفات کے سامنے ایک وادی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن سعید بن عاص کو
300 افراد کے لشکر کا امیر بنا کر اس طرف بھیجا تھا۔ بہرحال اس سرایہ کا ذکر محمد بن عمر واقدی نے کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور معروف سیرت نگار نے اسے بیان نہیں کیا، اس لیے مورد نظر ہے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اور نہ ہی مزید کوئی تفصیل اس کی ملتی ہے۔ البتہ ایک سیرت نگار نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے علم کے مطابق کسی مورخ نے اس فوجی دستے کی کارروائیوں کی تفصیل کا ذکر نہیں کیا جس کی قیادت خالد بن سعید بن عاص نے ارنا تک کی تھی۔ ہاں، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ اسے حذیل قبیلہ کی طرف بھیجا گیا تھا جو ارنا میں قیام پذیر تھے۔ بہرحال اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی بخوبی علم ہوتا ہے، کہیں بھی آپ نے سختی نہیں کی، اور یہ الزام بھی جو دشمنان اسلام لگاتے ہیں غلط ہے کہ جنگوں میں آپ نے قتل کروایا۔ آپ نے تو بڑی ناراضگیوں کا اظہار فرمایا جہاں غلطی سے بھی کچھ ہوا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی غزوات اور سرائے کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔